کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ انقلاب کہتے کسے؟ دیکھیے، میں نے جو ابھی بات واضح کر دی تھی اسے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مذہبی میدان میں کسی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے۔ عقائد بدل جائیں، عبادات کا نظام بدل جائے، ٹھیک ہے بدل جائے، اسے انقلاب نہیں کہتے۔ لیکن اگر وہ سیکولر میدان جس کو کہتے ہیں، سیاسی نظام میں تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے، معاشی نظام میں تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے، معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کا ریولوشن آج سے کوئی 250 برس قبل آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہت ختم، جمہوریت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ انقلاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انقلاب فرانس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی کے شروع میں جو انقلاب روس میں برپا ہوا، بولشوک ریولوشن، کمیونسٹ ریولوشن، وہ بھی ریولوشن تھا، وہ انقلاب تھا۔ معاشی نظام بدل گیا کہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے۔ کوئی کھیت ہے وہ بھی قومی ملکیت، کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، قومی ملکیت، دکان ہے، قومی ملکیت۔ زیادہ سے زیادہ اپنی انفرادی ملکیت میں کوئی ذاتی مکان ہو سکتا ہے، وہ بھی شروع میں تو بالکل نفی کی گئی تھی، بعد میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی۔ تو یہ نظام جو ہے کمیونزم کا نظام، اس سے ہم واقف ہیں۔ یہ جب برپا ہوا تو یہ بھی انقلاب تھا۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سن 300 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 300 برس بعد تقریباً سلطنت روما جو ایک بہت بڑی عظیم سلطنت تھی، 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی، پورا مشرقی یورپ اس کے تحت زیر نگی، پورا شمالی افریقہ اس کے زیر نگی، پورا مغربی ایشیا اس کے زیر نگی، اور اس کا ایمپرر تھا قسطنطین، جس سے یہ قسطنطنیہ بنا ہوا ہے، ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین۔ قسطنطنیہ جو ہے کانسٹنٹینوپل، وہ اسی کا آباد کرتا ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ اس سے پہلے بت پرست تھے یہ لوگ۔ جب وہ عیسائی ہو گیا تو پوری مملکت، ہول آف رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ اتنی بڑی تبدیلی ہوئی، لیکن اسے انقلاب کی فہرست میں کبھی نہیں ذکر ہوا، کیونکہ عقائد صرف بدلے۔ حضرت مسیح کو مان لیا، چلیے خدا کا بیٹا مانا، تثلیث مان لی جو مانا، باقی نظام وہی بادشاہی نظام رہا۔ وہی قسطنطین جو ہے پہلے بھی امپرر تھا، بعد میں بھی امپرر ہے۔ وہی فیوڈل لارڈز جو پہلے تھے، بیرنز تھے، وہی اس کے بعد بھی رہے۔ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ وہی رہا، صرف مذہبی عقیدہ بدل گیا۔ اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا۔ اس پس منظر میں دیکھیے حضور کا کارنامہ یہ ہے، اس اعتبار سے عظیم ترین انقلاب جو کہا ہے 100% درست کہا ہے۔ حضور نے جو انقلاب برپا کیا اس میں 6 کی 6 چیزیں بدل گئی۔ عقائد بدل گئے، کہاں شرک اور بت پرستی، کہاں توحید خالص۔ انفرادی سیرتیں بدل گئی، تقوی، للہیت، اللہ سے محبت۔ دن رات کے نقشے بدل گئے، راتیں کیسے گزرا کرتی تھی اب کیسے گزر رہی ہیں، اب اللہ کے رب کے حضور کھڑے ہو کر گزر رہی ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر یہ کہ انسان اخلاق بدل گئے۔ اس سے آگے چلیے، عبادات کا سارا نظام بدل گیا۔ کہاں تھی نماز، کہاں تھا روزہ؟ عرب تو سرے سے روزے سے واقف ہی نہیں تھے، سرے سے واقف نہیں تھے۔ زکوٰۃ، حج ان کے ہاں چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں بہت سی ترمیم کی گئی، بہت سی خراب چیزیں جو شامل کرنی تھی ان کو ہٹایا گیا۔ پھر اس سے آگے چلیے، پورا معاشرتی ڈھانچہ بدل گیا۔ نکاح و طلاق کے قوانین بدل گئے، وراثت کے قانون بدل گئے، شہادت کے قانون بدل گئے، سول لاز بدل گئے، اور معاشی نظام بدل گیا۔ سود حرام، جوا حرام۔ پھر سیاسی نظام بدل گیا، اللہ کی حاکمیت اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، یہ ایک نظام قائم ہوا، اور ایک ایسا سیاسی نظام بنا
جو آج بھی دنیا مانتی ہے. میں اگر تیسری گواہی پیش کرتا تو وہ ایچ جی ویلز کی تھی. اب چونکہ معاملہ وہ آ گیا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. ایچ جی ویلز جو ہے یہ بہت بڑا ادیب انگریز، اور زیادہ اس کی شہرت ہے سائنٹیفک فکشن لکھنے کی وجہ سے. سائنسی افسانے اور سائنسی ناول اس نے لکھے اپنے چشم تصور سے دیکھ کر کہ آئندہ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ ایجادات ہوگی، اور ان ایجادات کو جیسے کہ گویا کہ ہو چکی ہیں اس طریقے کے ناول لکھے. لیکن اس نے 2 کتابیں لکھی تاریخ عالم پر، پوری انسانی زندگی، پوری عالم کی، دنیا کی تاریخ. ایک اسمال ہسٹری، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں آ کر جب حضور کا چیپٹر آتا ہے، اس میں آخر میں اگرچہ شروع میں اس نے رقیق حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر. حضور کا جو تعدد ازدواج ہے، آپ نے شادیاں کی، کئی کی، ازواج مطہرات متعدد تھیں. عیسائیوں کے حلق سے یہ کڑوی گولی اترتی نہیں ہے. ان کو تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا آئیڈیل ہے، انہوں نے شادی کی نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نمبر 2 ہیں، جان دی بیپٹسٹ، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو وہ تو ایک شادی کا معاملہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ حلق سے نیچے اترنا مشکل ہے، کجا یہ کہ 11 شادیاں حضور نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے اس نے حملے کیے. لیکن جب آیا آخر میں تو حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کی کوٹیشن دی ہے کہ نہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی. فضیلت اگر ہے تو تقوی، پرہیزگاری، اخلاق کی بنیاد پر. یہ لکھ کر کہتا ہے اگرچہ تاریخ انسانی کے دوران انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بہت سے واعظ ملتے ہیں، واعظ کیے انہوں نے انسانی اخوت اور انسانی مساوات اور انسانی حریت، آزادی کے. لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے وہ سیاسی نظام دیا کہ جس میں ایک عام آدمی جو ہے خلیفہ کو ٹوک سکے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، کہتا ہے اعلان بغاوت، لا سمع ولا طاعہ، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے. حضرت عمر پوچھتے کیوں، کیا وجہ؟ کہا جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ مال غنیمت میں جو یمنی چادریں آئی تھی اس کا بنا ہوا ہے. ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا تھا اس میں کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہم میں طویل القامت انسان، لمبے ہیں، کرتا کیسے بن گیا؟ گویا کہ شک کرنے کی گنجائش ہے کہ آپ نے عام مسلمانوں سے زیادہ حصہ لیا، آپ نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے. حضرت عمر نے کوئی غصہ نہیں منایا، یہ میرا ذاتی معاملہ، تم کون ہوتے ہو، پرسنل معاملہ نہیں. اتنی آزادی. حضرت عمر فرماتے اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ بیٹے تم وضاحت کر دو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے وضاحت کی کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنا ٹکڑا ابا جان کو دے دیا ہے جس سے کہ یہ کرتا بن گیا. اب وہ کہتے ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کرنے والا آدمی بھی معمولی نہیں تھا، سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اب کہتے ہیں الان نسمع و نطیع، جی اب فرمائیے، جو کہیں گے سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے. یہ نظام تھا جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بھی ہوا ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ لوگ جو ہے بہت بڑے بڑے مہر رکھنے لگے ہیں. یہ ٹینڈنسی اچھی نہیں ہے، اس حد سے زیادہ مہر نہیں رکھا جائے گا، یہ لمٹ ہے. سیلنگ جسے آج کل کہتے ہیں آپ، سیلنگ، اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. بازار میں چلتے ہوئے خاتون نے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق پر پابندی لگانے والے؟ ہمارے جس حق پر نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہ اس کے رسول نے، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن مجید میں قنطار کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو مہر میں ڈھیروں مال دیا ہو تب بھی اگر وہ طلاق دے گا تو واپس کچھ نہیں لے سکتا. جب قنطار کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر جو ہے پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر نے فوراً کہا
آج ایک خاتون نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس. یہ جمہوریت جس کو کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام سیاست ہے وہ ریپبلکن مزاج کے بہت قریب ہے. اس سے زیادہ ریپبلکن مزاج نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر یہ حریت ہو اور خلیفہ وقت جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ بھی رد ہو جائے, اس کو قائل کر لیا جائے کتاب و سنت کی دلیل سے. تو وہ کہیں اڑتا نہیں ہے, ضد نہیں کرتا ہے, میرا قول ہے, میرا حکم ہے, میں خلیفہ ہوں. نہیں, دلیل سے بات آئی ہے تو مانیے. تو یہ نظام جو قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ ہے ٹوٹل ریولوشن. عقائد بدل گئے, عبادات کا نظام بدل گیا, سوشل کسٹم بدل گئے, معاشرتی نظام بدل گیا, معاشی نظام بدل گیا, سیاسی نظام بدل گیا, قوانین جو ہے تعزیراتی, چور کا ہاتھ کٹے گا, زانی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے, شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا. یہ سارے قوانین دیے ہیں. پھر سیاسی نظام دیا ہے, اور اس سیاسی نظام کے بارے میں نے ایچ جی ویل کی گواہی آپ کو دے دی, جو ویسے شاطب رسول ہے, حضور کی سیرت پر اس نے رقیق حملے کیے ہیں, لیکن یہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر حضور کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایسا نظام جس میں انسانی حریت بھی ہے, انسانی مساوات بھی ہے اور انسانی اخوت بھی ہے, یہ صرف محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وفداء آباؤنا و امہاتنا.